دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی امام غر المیامین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ ناظرین کرام، آج کی اس مبارک مجلس میں ہمارا سبق سورۃ بنی اسرائیل آیت کا نمبر ہے 26، اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے اور اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، اور تم ادا کرو، تم دے دو قریبیوں کا حق اور مسکین کا حق اور مسافر کا حق، ولا تبذر تبذیرا، اور تم فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان یہ تو ہے ہی اللہ کے احکام کا انکار کرنے والا۔ ناظرین کرام، اس آیت کی تلاوت ہم طلباء اور مہمانان گرامی سے بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے ہم طلباء سے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ آپ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذیرا ولا تبذر تبذیرا۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں ہمیں سب سے پہلا پیغام یہ ملتا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اور تم قریبیوں کو ان کے حقوق ادا کرو۔ قریبیوں کو حقوق ادا کرنا یہ انسان کی سعادت کا شعار ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کا حکم بیان کرتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، مومن وہ ہے
کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے اس تعلق کو جوڑتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی سمجھایا کہ کل کلاں یہ نہ کوئی کہہ دے کہ فلاں شخص تو میرے ساتھ نیکی کرتا ہے میں بھی تو کرتا ہوں، نہیں، صلہ رحمی، قریبیوں کو دینا، قریبیوں سے اچھا برتاؤ کرنا، رشتہ داروں کا احترام کرنا، ان سے اخلاق اور نرمی سے پیش آنا، یہ ایک سعادت ہے۔ اس لیے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ صلہ رحمی یہ نہیں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ یہ نہیں کہ کوئی تمہارے پاس اچھی چیز بھیجتا ہے تم اس کے مقابلے میں بھیجتے ہو۔ صلہ رحمی یہ ہے جو توڑنا چاہتا ہے تم جوڑنا چاہتے ہو۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خثعم قبیلے سے ایک شخص نے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا سب سے محبوب عمل ہے۔ قلت ثم ما، صحابی کہتے ہیں میں نے سوال کیا ایمان باللہ کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ قال صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ ان کے حقوق کیا ہیں؟ ان سے احترام کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ محبت، شفقت اور ان کی خوشی میں شریک ہونا اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا، یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، تم اپنے نسب نامے سیکھو، دیکھو کہاں کہاں تمہارے رشتہ دار ہیں تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، ان کے حقوق ادا کر سکو، ان کے ساتھ اچھے رویے پیش کر سکو اور معاشرے کے اندر ایک خوبصورت زاویہ دنیا کے سامنے پیش کر سکو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کی توفیق سے نوازے۔ آئیے ہم دوسرے طالب علم سے قرآن کی آیت سننا چاہیں گے، آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، ولا تبذر تبذيرا۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ سب سے پہلا پیغام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مومن کی ایمان کی نشانی بیان کی ہے اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، اس کو چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه،
جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے اس کی زندگی لمبی ہو جائے، بابرکت ہو جائے اور اس کے مال میں فراوانی آ جائے، اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے لمبی زندگی ملے، مال میں فراوانی ملے اور اس کو بری موت سے بچا لیا جائے تو اسے چاہیے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ایک تو اللہ سے ڈر جائے اور ایک رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی ہم اسی آیت کی تلاوت تیسرے طالب سے سننا چاہیں گے، آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمساكين والمسكين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تذبر تبذيرا ولا، دوبارہ پڑھیے، ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا۔ ناظرین کرام، ہماری بات یہ چل رہی تھی اس آیت کی روشنی میں وَآتِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ہم اس بات پہ زور کیوں دینا چاہتے ہیں، ہم اس بات کو بار بار کیوں پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت اسلامی معاشرہ اس بات کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ وہ مسلمان جو کسی مسلمان کی عزت، مال اور جان کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، آج وہ مسلمان ایک دوسرے سے گفتگو کرتے نظر نہیں آتے، ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، جب ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابة اصلهم ویقطعونی، اے سرتاج رسول میرے رشتہ دار ہیں، میں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے بلکہ مجھ سے دور ہونا پسند کرتے ہیں۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں تو حلم بردباری کے پہلو پیش کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی وَأَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وہ میرے ساتھ تعلق توڑنا چاہتے ہیں، میں ان سے جوڑنا چاہتا ہوں، میں انہیں دینا چاہتا ہوں، وہ مجھے محروم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوید سنا دی، فرمایا سنو، ان كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ما دمت على ذلك۔ میرے صحابی، اگر ایسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا تو خوش ہو جائیے، تم نے تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دی، اور جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے وہ تمہارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے، تم حلم بردباری کے پہلو کو رکھو، وہ تمہیں محروم کرے تم ان کو عطا کرو، وہ تم سے توڑنا چاہیں تم جوڑنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا اس وقت تک اللہ کی طرف سے ایک مقرر کیا گیا فرشتہ تیری نصرت کے لیے ہر وقت موجود رہے گا۔ اور صحابی نے جب سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بفواضل الاعمال، سب سے فضیلت والے اعمال میں سے کون سا افضل عمل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑو، واعط من حرمک، جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے دو، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تم اسے معاف کرو۔
تمہاری معافی حقیقت میں یہ جیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمح یسمح لک، تم دنیا میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف فرمائیں گے۔ بلکہ ایک دیہاتی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ تشریف فرما تھے، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ، اس دیہاتی نے مہار پکڑی اور روک لیا اور سوال کرنے لگا دلنی علی عمل یقربنی الجنہ ویبعدنی عن النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر لو، ولا تشرک به شیئا، شرک نہ کرنا، وتقیم الصلاة، نماز کو قائم کرنا، وتؤتی الزکاة، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وتصل الرحم، اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ دع الناقہ، اب تو میری اونٹنی چھوڑ دو۔ فلما ولا، جب وہ جانے لگا آپ نے فرمایا اگر یہ شخص ان تمسک بما امرته به دخل الجنہ، میرے صحابہ گواہ رہنا، اگر ان چاروں باتوں پہ یہ پابند رہا تو کل قیامت کو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی جنت کی راہوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے مہمانان گرامی سے بھی ہم قرآن مجید کی یہ آیت سننا چاہیں گے، آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل، دوبارہ پڑھیے۔ وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر ولا تبذر تبذیرا، ولا تبذر تبذیرا، ولا تبذر تبذیرا، زال کو باریک پڑھنا ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھنا۔ ولا تبذر تبذیرا، ولا تبذر تبذیرا، غور کیجئے گا، ولا تبذر، را موٹی ہوگی، ولا تبذر تبذیرا۔ اب دوبارہ پڑھیے، ولا تبذر تبذیرا، تبذر، ولا تبذر، احسنت، ولا تبذر تبذیرا۔ اب پڑھ کے سنائیے، ولا تبذر تبذیرا، ولا تبذر تبذیرا۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں جس پہلو کو ہم پیش کر رہے ہیں، یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم نے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کیا تو ہمیں کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، وہ لوگ جس بات کا جوڑنے کا حکم ہے اس کو توڑتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، پہلا نقصان دنیا اور آخرت میں خسارہ پائیں گے۔ دوسرا نقصان اولئک لہم اللعنہ، یہ تو اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ان پہ لعنت ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سوال کیا گیا سب سے برا عمل کیا ہے، فرمایا سب سے برا عمل الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ صحابی پوچھتے ہیں پھر کون سا؟ فرمایا دوسرا برا عمل یہ ہے قطیعۃ الرحم، تم رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الاثنین یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کو انسانیت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ شخص
جس کا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِلَّا بَيْنَ الرَّجْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، جس کے دلوں میں عصبیت، انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اترکوا ہذین، ان کے نام اعمال کو پیچھے کر دو، پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ان کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوگی حتی یصطلحا، جب تک ان کی صلح نہ ہو جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھنے والے بن جائیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابانی معجلانی عقوبتہما فی الدنیا، دو دروازے ایسے خطرناک ہیں جو برائی کے دروازے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، اور وہ کون سے دروازے ہیں؟ والدین کی نافرمانی اور بغاوت، اور بغاوت جب رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کی پکڑ فوراً ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ خیانت، قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں کو توڑنا اور رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے برے اعمال سے محفوظ فرمائے اور ہمیں محبت، احترام، اخلاق اور نرمی کے پہلوؤں کو تقسیم کرنے والا بنائے۔ آئیے ناظرین کرام، ہم دوسرے مہمان سے آیت سننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا۔ احسنت۔ ناظرین کرام، اس آیت کا دوسرا پیغام یہ ہے مسکین کا حق ادا کرو۔ مسکین اس کے بارے میں اہتمام کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی الساعی علی الارملة والمسکین، جو بیوگان اور مسکینوں کے بارے میں کوشش کرتا نظر آتا ہے، اس کا مقام کتنا ہے؟ کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ اس طرح اس نے اجر حاصل کیا، پوری زندگی اس نے رات کو تہجد پڑھی، کسی رات سویا نہیں، اور پوری زندگی اس نے روزہ رکھا، کبھی ناغہ نہیں کیا۔ بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سبب کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کے حقوق ادا کرنا، ان کو کھانا باہم پہنچانا، اس پہ وہ رغبت نہیں دلاتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں مسکین کی رعایت اور اس کی سرپرستی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن۔ وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ احسن۔ ناظرین کرام، اس آیت کا تیسرا اور چوتھا پیغام یہ ہے وابن السبیل، وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل۔ مسافر، اس کا بھی حق یہ ہے اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس کی رہنمائی کی جائے۔ ایک مسافر کو راستے کا پتہ نہیں، اگر آپ دو بول دیتے ہیں جناب محترم آپ یہاں سے سیدھے جائیے گا، تھوڑا سا آگے جا کے آپ رائٹ کو ٹرن لے لیجئے گا، آپ نے 3 سے 4 کلمات بولے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقہ، کسی بھولے بھٹکے کو سیدھا راستہ دکھانا بہت بڑا صدقہ ہے، تمہاری جیبوں میں کچھ نہیں۔ ان کلمات کو پیش کرنا سیکھیے تاکہ تمہارے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ چوتھا پیغام اس آیت کا یہ ہے فضول خرچی سے بچ جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں چیزیں. کون سی؟ اپنی ماؤں کی نافرمانی نہ کرو، یہ حرام ہے. بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بچ جاؤ، یہ حرام ہے. بخل کرنا چھوڑ دو، لوگوں سے مطالبے کرنا چھوڑ دو، حرام ہے. لوگوں سے تو مانگو اور خود دیتے وقت بخل کرو. اور اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ قیل وقال، ادھر کی بات ادھر کی بات. بات وہ کیا کرو جو بات تمہارے درجات کی بلندی کا باعث کرے، وہ بات جو تمہاری بلندی کا باعث بنے. اور فرمایا اللہ کو کون سی چیز ناپسند ہے؟ کثرت السؤال. کسی بات کو سمجھنا ہو مناسب سوال کیا کرو. اتنی کیراسٹی میں نہ چلے جایا کرو کہ تم اس کی کنہ میں جاتے جاتے اصل مقصود سے دور ہو جاؤ، جیسا کہ بنی اسرائیل دور ہوئے. اگر وہ کسی بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے تو ان کا کام پورا ہو جاتا. جس طرح وہ دقت میں جاتے گئے مصیبت بڑھتی گئی. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کو صحیح راستوں پہ استعمال کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی. تم ساتھی بناؤ، نیک لوگوں کو ساتھی بنایا کرو، اور تمہارا کھانا کوئی کھائے تو متقی شخص کھانا کھائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. قیامت کے دن جہاں انسان کا قدم ٹک جائے گا وہاں سے حرکت نہیں کر سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا. سب سے پہلا سوال عن شبابه فيما ابلاه، جوانی کی نعمت سے تجھے نوازا تھا میرے بندے، تم نے یہ جوانی کہاں گزاری. وعن علمه ما عمل به، تیرے پاس علم و معرفت کے پیغامات پہنچے، تو نے عمل کتنا کیا. وعن ماله، مال کے بارے میں سوال ہوگا، یہ مال کہاں سے آیا. اور اگلا سوال کیا ہوگا وَفِيمَ أَنفَقَ، تم نے یہ مال خرچ کہاں کیا. مال کو ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا یہ گناہ ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے فوراً اس کے عواقب سے بھی آگاہ کر دیا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. یہ تو شیطانی پروجیکٹ ہے کہ آپ فضول خرچی کریں، کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان نشکری کرنے والا ہے اور انکار کرنے والے اللہ کی نعمتوں کا. یہ نعمتوں کی نشکری ہے کہ انسان ان نعمتوں کو غلط جگہوں پہ استعمال کرے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے جب ان سے سوال کیا گیا من اکثر الناس صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون نظر آئے گا، تو انہوں نے جواب دیا جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا فاستخدمها فی معصیت اللہ، اس نے ان نعمتوں کو اللہ کے دین پر نہیں اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کیا، سب سے زیادہ قیامت کے دن یہ چیختا چلاتا نظر آئے گا. ناظرین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر ایمان لانے کے بعد اس کو صحیح انداز میں پڑھنے، صحیح سمجھنے اور صحیح انداز سے عمل کرنے اور اس کو خوبصورت طریقے سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قرآن سیکھے سکھائے جو وہ شخص ہے سب سے بہترین، انسان کی فوز و فلاح کا ضامن ہے قرآن مبین. دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے. آئیے قرآن سیکھیے، آئیے قرآن سیکھیے.